السلام علیکم دوستوں، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریشہ اور آپ دیکھ رہے ہیں عریشہ ناولز چینل۔ تو یہ رہا آپ کا سرپرائز ایپیسوڈ۔ میں یہی سوچ رہی تھی پتہ نہیں میں لکھ بھی پاؤں گی یا نہیں، میں کافی زیادہ وہ ہو رہی تھی کہ شاید نہیں ہوگا مجھ سے، میرا وعدہ خلافی ہو جائے گی، لیکن نہیں ہوئی۔ اللہ کا شکر ہے میں نے ایپیسوڈ لکھ لیا، بس میں پروف ریڈنگ نہیں کر پائی اس کی، تو وہ ہم بعد میں کر لیں گے۔ پہلے فی الحال میں پڑھ رہی ہوں تو آپ سب لوگ سن لو۔ کہاں گیا یہ؟ اوپر ہی نہیں جا رہا۔ اوکے جی، 10ویں قسط شروع کرتے ہیں۔ اور جس کو میری سپیڈ سلو لگتی ہے وہ سپیڈ تیز کر لے، 3 ڈاٹس کا آپشن ہے وہاں پہ سپیڈ ہے، آپ X2 کر لیں، تیز ہو جائے گا اور آپ آسانی سے پڑھ سکیں گے۔ اور باقی جن کو سننا نہیں ہے، خود پڑھنا ہے، تو آپ لوگ میری آواز میوٹ کر دیں۔ تو چلے آئیے شروع کرتے ہیں۔ دوست دارم قسط نمبر 30 عریشہ۔ ڈاکٹر اسے چیک کر رہا تھا جبکہ دارم سائیں اس کے قریب ہی کھڑا ڈاکٹر کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا تھا۔ ڈاکٹر کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں تھیں۔ ڈاکٹر کو یہاں آتے ہی سب سے پہلے جو بات پتہ چلی تھی وہ یہ تھی کہ پیشنٹ کوئی اور نہیں بلکہ دارم سائیں کی منکوہا ہے۔ دارم کی نظروں میں گاؤں کا کوئی بھی شخص اپنی ریپوٹیشن خراب کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ آج سے نہیں بلکہ پچھلے 6 سال سے وہ گاؤں کا سرپنچ تھا۔ اور اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ دارم سائیں اب تک کے تمام سرداروں میں سب سے زیادہ خطرناک اور ظالم سردار ثابت ہوا تھا۔ کسی کو معاف کر دینا یا دوسرا موقع دینا دارم سائیں کے قانون میں کہیں شامل نہیں ہوتا تھا۔ مرشد سائیں اگر انجیکشن دے دیں تو یہ بہتر محسوس کریں گی، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ ڈاکٹر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اجازت چاہی تو اگلے ہی لمحے در نور نے نام سر ہلایا۔ نور، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تمہاری طبیعت جلدی ٹھیک ہو جائے گی اور انجیکشن سے کیا گھبرانا، یہاں کے تو بچے بھی انجیکشن خود لگا لیتے ہیں۔ سنان ادا نے ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ بے یقینی سے دارم سائیں کو دیکھنے لگی۔ دارم سائیں، آپ میرے ساتھ چیٹنگ نہیں کر سکتے، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے انجیکشن نہیں لگائیں گے۔ آپ نے بتایا نہیں میں انجیکشن نہیں لگاؤں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ جلد بازی میں جلدی بول رہی تھی، شاید یہ اس کے پاس آخری موقع تھا اس انجیکشن سے بچنے کا۔ دارم سائیں، سمجھائیں اسے، یہ سڑک پر گری ہے، انجیکشن نہیں لگے گا تو سڑک پر نہیں گری، پہاڑی پر گری ہے، انجیکشن کی ضرورت نہیں ہے، آپ میڈیسن دے دیں۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے ڈاکٹر سے بولا، لیکن مرشد سائیں اگر یہ انجیکشن لگوا لیتی تو تکلیف کم ہو جاتی، تمہیں زیادہ پتہ ہے یا مجھے؟ وہ ڈاکٹر کو غصے سے گھورتے ہوئے بولا تو ڈاکٹر نظریں جھکا گیا۔ سائیں، جیسا آپ کا حکم، آپ بہتر جانتے ہیں۔ وہ میڈیسن لکھتا پرچی اس کے ہاتھ میں تھما چکا تھا، جبکہ سنان نے پہلے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر دارم سائیں کو۔ ہو جائے گی ٹھیک بنا انجیکشن کے، اس ڈاکٹر کو باہر لے کر چھوڑ کے آؤ اور آتے ہوئے میڈیسن لے آنا، اور ملازمہ سے کہو کہ ہلدی کا دودھ لے آئے، اور وہ پی کر بہتر ہو جائے گی۔ وہ اس کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا تو نور نے اسے دیکھا۔ میں دودھ نہیں پیتی اور ہلدی والا دودھ مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے، میں دودھ نہیں پیوں گی، پہلے ہی بتا رہی ہوں۔ اگر تو یہ آپ میرے لیے منگوا رہے ہیں تو پلیز ابھی منع کر دیں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی، تمہیں کیا لگتا ہے لڑکی میں تمہارا ملازم ہوں، غلام ہوں تمہارا، جو تم کہو گے اس پر سر جھکاتا جی حضور کروں گا۔ انجیکشن سے تمہیں ڈر لگتا ہے، ہلدی والا دودھ تم نہیں پی سکتی، پیر تروا کر بیٹھی ہو اور صبح تمہیں گھومنے جانا ہے، خود کو سپر مین سمجھتی ہو۔ اگر ڈیل دے رہا ہوں تو زیادہ اڑنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کھینچنا بھی آتا ہے۔ فضول کے نخرے شروع ہو گئے ہیں، دودھ لے کر آ رہا ہے ملازم، خاموشی سے پیو بنا نخرے کیے، ورنہ جن ہاتھوں سے تمہیں اٹھا کر لایا ہوں انہی ہاتھوں سے پلانا بھی آتا ہے مجھے۔ وہ اسے غصے سے گھورتے ہوئے بے حد ٹھنڈے لہجے میں بولا، بس پھر سے دکھا دیا نا آپ، تھوڑی دیر پہلے اتنے اچھے بننے کے ڈرامے کیوں کر رہے تھے؟ ایسے ہی رہا کریں سرو کہیں کے، یہ انسان اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس سے دوستی کی جا سکے۔ وہ بے حد کم آواز میں بڑبڑائی، مرد اور عورت میں دوستی کا رشتہ اچھا بھی نہیں لگتا، ایک مرد کے ساتھ کھری عورت صرف نکاح میں اچھی لگتی ہے، دوستی میں نہیں۔ مجھے لڑکیوں سے دوستیاں پالنے کا شوق بھی نہیں ہے، نکاح میں ہو تم میرے لیے اسی لیے سلامت ہو، ورنہ تمہاری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو اس وقت اٹھا کر حویلی سے باہر اپنی جگہ میں دفنا دیتا۔ سارا دن برباد ہو گیا میرا، اتنا ضروری کام چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ اپنے موبائل میں مصروف بے حد خروش انداز میں بولا، اس وقت اسے یہ شخص بے حد برا لگ رہا تھا۔ میری سوچ ہی غلط تھی کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں ہی نہیں۔ وہ اپنے
سر سے اجرک اتار کر فولڈ کر کے بیڈ پر پھینکنے والے انداز میں رکھ چکی تھی۔ مجھے نہیں چاہیے آپ کا دوپٹہ، آپ کا کیا بھروسہ بعد میں اس کا بھی احسان جتانا شروع کر دیں۔ وہ ابھی بول ہی رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور ملازم دارم سائیں کی اجازت سے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے دودھ کا گلاس ٹیبل پر رکھا تو وہ منہ بناتے چہرہ پھیر گئی۔ کیا تم سچ میں چاہتی ہو کہ میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں یہ پلاؤں؟ اس کے چہرے پھیرنے پر وہ بے حد سرد لہجے میں بولا تو نور نے ایک نظر چہرہ پھیر کر اسے دیکھا اور پھر نظر گلاس پر ڈالی۔ اس نے ایک جھٹکے سے ٹیبل پر رکھا ہوا گلاس اٹھایا اور ایک ہی سانس میں گھٹا گھٹ پی گئی۔ دارم سائیں نے اس کی اس کارروائی کو پرشکن نظروں سے دیکھا۔ اس نے گلاس پر ٹخنے والے انداز میں ٹیبل پر رکھا جبکہ ہلدی والا دودھ پینے کے بعد اس کی زبان بہت بذائقہ ہو گئی تھی۔ اب خوش پی لیا میں نے، وہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ ہاں تو کوئی احسان نہیں کیا مجھ پر، اپنی صحت یابی کے لیے پیا ہے۔ اور ایک بات کان کھول کر سن لو، تائی امی ہمارے گھر کی بڑی ہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی میں آج صرف اس لیے برداشت کر گیا کیونکہ تم اب تک ہمارے گھر کے طور طریقے نہیں جانتی، لیکن اب بہتر ہوگا کہ تم جلدی سے جلدی ہر چیز کو سمجھ جاؤ۔ اب تمہیں بھی ساری زندگی اسی گھر میں رہنا ہے۔ اس گھر کا ماحول، اس گھر کے طور طریقے اور اصول تم پر بھی اتنے ہی لاگو ہوتے ہیں جتنے باقی سب پر۔ تمہیں تھوڑی سی رعایت اس لیے دی گئی ہے کہ تم ہر چیز کو اچھے طریقے سے سمجھ جاؤ، لیکن تم سمجھنے کے بجائے ان چیزوں سے دور ہوتی جا رہی ہو جو مجھے منظور نہیں۔ آئندہ ان باتوں کا خیال رکھنا۔ وہ کرسی سے اٹھتے ہوئے باہر جانے لگا۔ حد ہو گئی، جس کی غلطی ہے اس کو کوئی پوچھتا ہی نہیں، ہر کوئی میرے پیچھے لگ گیا ہے۔ میں یہاں رہوں گی ہی نہیں، چلی جاؤں گی یہاں سے۔ مجھے نہیں پتا نہیں کیا سوچ کر میں یہاں چلی آئی، مجھے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، مجھے یہاں نہیں رہنا، میں واپسی کا انتظام کروائیں۔ وہ بے حد غصے سے بولی جبکہ دارم سائیں دروازے کی طرف جاتے قدم رکے۔ اس نے مڑ کر دیکھا اور آہستہ آہستہ چلتا اس کے پاس آیا۔ کیا کہا تم نے؟ ایک بار پھر سے دہرانا۔ وہ اس کے بے حد قریب کھڑا کہنے لگا۔ اس کے ارادے نور کو بے حد خطرناک لگے تھے۔ میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، وہ بنا اس کی اوپر کی جانب دیکھے ہوئے بولی جب دارم نے اس کی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتے ہوئے اس کا چہرہ اوپر کی جانب کیا۔ اب بولو کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ وہ اپنی گہری سیاہ نظریں اس کی ڈارک براؤن نظروں میں گارتے ہوئے سختی سے پوچھ رہا تھا۔ میں جاؤں گی واپس۔ نہ جانے کیا تھا دارم سائیں کی نظروں میں کہ وہ اپنا جملہ مکمل نہیں کر پائی جب اچانک دارم نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ اس کے اچانک کھینچنے پر وہ اوپر کی جانب اس کے بے حد قریب آ گئی۔ دارم سائیں کی گرم سانسیں اسے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ نہیں دارم سائیں، تم کہیں نہیں جاؤ گی، بہت ہجر کاٹا ہے میں نے تمہیں، اب نہیں۔ اب میں تمہیں اپنے اتنے قریب کر لینا چاہتا ہوں کہ ہم دونوں کے بیچ یہ ہوا کا گزر بھی ختم ہو جائے۔ تم جانتی ہو ہم دونوں میں کیا رشتہ ہے؟ ہم میں اس دنیا کا سب سے پاکیزہ رشتہ ہے، اور میں جانتا ہوں کہ تم اس رشتے سے بخوبی واقف ہو۔ میں مانتا ہوں تم چھوٹی بچی تھی، بھول بھی سکتی ہو، لیکن یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تمہاری ماں نے تمہیں یہ اچھے سے ذہن نشین کروائی ہوگی۔ یہ جو سارا ڈرامہ آج تم نے ثنا سے بدلہ لینے کے لیے کیا ہے، اس میں آئندہ مجھے مت گھسیٹنا۔ میں نے ثنا کے سامنے تمہاری عزت صرف اس لیے رکھی ہے کیونکہ تم میری عزت ہو، اور آئندہ تم اس بات کا خیال رکھنا کہ مجھے استعمال ہونا پسند نہیں۔ ثنا نے جھوٹ بولا تو تم نے اس کا دل جلایا۔ اگر میں چاہتا تو یہ بات سب کے سامنے ظاہر کر دیتا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ میں اپنی منکوہا کو کسی کے سامنے جھٹکنا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم دوبارہ یہ حرکت کرو گی۔ بہتر ہے کہ ثنا کے ساتھ اپنا جھگڑا خود تک محدود رکھو۔ آئی میری بات سمجھ میں؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا جبکہ اس کی کمر پر اب تک دارم کا ہاتھ سختی سے بندھا ہوا تھا۔ آپ کو کیسے پتا؟ بچہ نہیں ہوں میں دارم سائیں، اس گاؤں کا سردار ہوں، سارا دن لوگوں کو چارتا ہوں، مجھے چارنا بچوں کے بس کی بات نہیں۔ وہ اس کا گال تھپ تھپاتا اسے آزاد کرتے بیڈ پر آہستہ سے چھوڑ چکا تھا۔ نور کچھ بھی نہیں بول پائی بلکہ وہ کمرے سے ہی نکل گیا۔ وہ صبح سے بور ہو رہی تھی، اپنے پیر پر تکلیف محسوس ہونے کی وجہ سے وہ کہیں بھی نہیں جا پائی تھی۔ سب کے سامنے اس نے یہی بہانہ رکھا تھا کہ اس کے پیر میں تکلیف ہے، اسی لیے وہ باہر نہیں جائے گی۔ دن شروع ہوا تو اسے اپنے پیر میں مزید تکلیف محسوس ہونے لگی تھی۔ جبکہ دارم
سائیں اپنے کسی ضروری کام کے لیے جا چکا تھا۔ کل رات کے بعد دونوں کا آمنا سامنا نہیں ہوا تھا اور وہ چاہتی بھی نہیں تھی کہ دارم سائیں سے اس کا سامنا ہو۔ کل رات دارم نے اسے سچ میں بہت شرمندہ کر دیا تھا۔ یہ سچ تھا کہ اگر ثنا کے سامنے وہ اسے جھٹک دیتا تو ثنا اس سے جیت جاتی، لیکن دارم نے ایسا نہیں کیا تھا۔ اس نے اس کی عزت رکھی تھی، لیکن اسے بہت ساری باتیں بھی سنا گیا تھا۔ آخر تھا تو اسی خاندان کا مرد، اپنی انا پر کوئی بات کیسے برداشت کر لیتا؟ ثنا تو اس کے بعد اس کے سامنے بھی نہیں آئی تھی۔ کل ڈاکٹر کے آنے سے پہلے ہی وہ غصے سے کمرے سے باہر نکل گئی تھی اور اب اس کا سامنا ویسے بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھی ریموٹ سے ٹی وی آن کرنے لگی تھی کہ دارم سائیں کو اندر داخل ہوتے دیکھا۔ میں نے تم سے کل کچھ کہا تھا، کیا تم نے وہ کیا؟ اس کے سر پہ سوار وہ سوال کرنے لگا۔ کیا کہا تھا آپ نے؟ وہ کچھ کنفیوز ہوئی۔ چاچی سائیں در آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہے، اس نے کچن سے نکلتی زرین تائی کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ پریشانی سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے بھلا ان سے کیا بات کرنی تھی؟ بولو کیا کہنا چاہتی ہو؟ وہ اس کے پاس آتی سوال کرنے لگی۔ کل کی تلخ کلامی کے بعد ان کی یہ پہلی بار ایک دوسرے کے سامنے آئی تھی۔ بولو در کوئی بات نہیں چاچی سائیں، کوئی غیر نہیں، گھر کی ہیں، غلطی انسان سے ہوتی ہے، معافی مانگنے میں کوئی حرج نہیں۔ چاچی سائیں در آپ سے معافی مانگنا چاہتی ہے، کل اس نے کافی بدتمیزی کی تھی آپ سے۔ اس بات کو لے کر دارم کے کہنے پر اس نے گھور کر دارم کو دیکھا۔ اس نے کب کہا تھا کہ وہ کسی سے معافی مانگنا چاہتی ہے یا پھر شرمندہ ہے؟ کوئی بات نہیں بیٹا سائیں، غلطی انسان سے ہوتی ہے۔ کل تمہارا انداز مجھے برا لگا اور پھر کل صبح سے ثنا کو ہر کوئی ڈانٹ رہا تھا تو شاید میں بھی ضرورت سے زیادہ جذباتی ہو گئی۔ کوئی بات نہیں، تمہیں بھی دل پر کوئی بات مت نہ رکھنا۔ وہ پیار سے اس کا گال چھوتی واپس کچن کی جانب چلی گئی۔ میں نے کب کہا آپ سے کہ میں کسی سے معافی مانگنا چاہتی ہوں؟ آپ نے کیوں ایسا کہا ان سے؟ وہ بہت غصے سے اس سے سوال کرنے لگی۔ کیونکہ وہ اس گھر کی بڑی ہیں ثنا، اور تمہارے اختلافات نہ تو میں جانتا ہوں اور نہ ہی وہ۔ اپنے بچکانہ جھگڑوں میں بڑوں کے ساتھ اپنے تعلقات خراب مت کرو، اور آج سے ثنا کو آدی سائیں کہہ کر پکارنا۔ لڑائی جھگڑا ضد سب اپنی جگہ ہے، لیکن رشتے اپنی جگہ ہیں۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ جب باہر سے ملازم نے آ کر اسے بتایا کہ بابا سائیں اسے باہر بلا رہے ہیں، وہ بنا اس کی جانب دیکھتا وہیں سے باہر نکل گیا۔ تو اب ثنا میڈم کو گدی سائیں کہہ کر پکارنا ہے۔ اوپس، گدی نہیں ادی۔ ویسے ثنا کی پرسنالٹی پہ گدی زیادہ سوٹ کرتا ہے۔ وہ خود ہی اپنی بات کا مزہ لیتے ہوئے کھل کر ہنسی۔ جی تایا سائیں، آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا؟ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اسے بلاوا آیا۔ ایک تو یہ بڑا مسئلہ تھا کہ سارے دن میں کوئی کمرے میں نہیں رہنے دیتا تھا اسے۔ اپنے کمرے میں رہتے ہوئے بامشکل 3 دن ہوئے تھے، لیکن اب تک وہ اس کمرے کا راستہ بھی زبانی یاد نہیں کر پائی تھی۔ ان کے بلاوے پر ملازمہ کے ساتھ حویلی کے پچھلے کی جانب بنے اصطبل میں آ گئی۔ بیٹا سائیں، وہ کیا ہے نا کہ تم کل بہت بڑی مصیبت سے بچی ہو۔ کل تم جس پہاڑی پر گئی تھی نا، اس پہاڑی سے بہت بڑے بڑے پتھر گرے ہیں، کافی لوگ زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ تو شکر ہے کہ جانی نقصان نہیں ہوا، ورنہ پتہ نہیں کیا ہوتا۔ یہ تو اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے کہ تم صحیح سلامت گھر واپس آ گئی ہو، اسی لیے تمہارے لیے صدقے کا بکرا منگایا ہے۔ تم ذرا اس پہ ہاتھ رکھ دو تاکہ ہم اسے ذبح کر سکیں۔ میں جانتا ہوں کہ تم یقیناً ان باتوں پر یقین نہیں رکھتی ہوگی، لیکن صدقہ مصیبت کو ٹالتا ہے۔ الحمدللہ تم پر آنے والی مصیبت کو اللہ نے ٹالا ہے۔ اللہ نے چاہا تو تم پر آگے بھی کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ جاؤ بکرا لے آؤ۔ اسے تفصیل سے بتاتے ملازم کی طرف متوجہ ہوئے۔ نور خاموشی سے ایک سائیڈ پر آ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ پتہ نہیں اس سے کیا کروانے والے تھے۔ اسے احساس بھی نہ ہوا کہ کب ساحر اس کے پاس آ رکا۔ کیسی ہو کزن سائیں، بور تو نہیں ہو رہی؟ وہ پہلے دن اسے کافی بور قسم کا انسان لگا تھا۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ اسے احساس ہوا کہ اس گھر میں صرف یہی نہیں بلکہ سب لوگ ہی بورنگ ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ آپ کے گھر میں آ کر کوئی بھی مہمان بور نہیں ہوگا۔ یہاں ہر کوئی بورنگ ہی ہے۔ آپ سے زیادہ اچھا تو وہ بکرا انٹرٹین کر رہا ہے۔ آپ کے گھر میں آئے مہمانوں کے ساتھ کیا ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ وہ اپنے دل کی بڑاس نکالنے لگی۔ وہ کیا ہے نا، ابھی سب لوگ تمہیں اس گھر کی مہمان سمجھ رہے ہیں۔ جس دن فرد سمجھنا شروع کر دیں گے تمہاری غلط فہمی دور ہو جائے گی۔
اور جہاں تک اس بکرے کے انٹرٹینمنٹ کا سوال ہے تو یہ آگے بھی تمہارے لیے انٹرٹینمنٹ کا سبب بنا رہے گا، کیونکہ تم اس پر ہاتھ پھیرنے جا رہی ہو نا۔ ساحر اسے دیکھتے ہوئے بے تکی سی بات بولا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں کچھ سمجھی نہیں، پلیز کلیئرلی بتائیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ وہ کنفیوز سی اس سے سوال کرنے لگی، جبکہ ساحر مسکرا کر نام میں سر ہلاتا اسے وہ کیا ہے نا، اب سب لوگ تمہیں گھر کی مہمان سمجھ رہے ہیں، جس دن تمہیں فرد سمجھنا شروع کر دیں گے تمہاری غلط فہمی دور ہو جائے گی۔ اور جہاں تک اس بکرے کی انٹرٹینمنٹ کا سوال ہے تو یہ تمہیں آگے بھی تمہاری انٹرٹینمنٹ کا سبب بنتا رہے گا، کیونکہ تم اس پر ہاتھ پھیرنے جا رہی ہو۔ ساحر اسے دیکھتے ہوئے بے تکی سی بات بولا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں سمجھی نہیں، پلیز کلیئرلی آپ کہیں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ وہ کنفیوز سی اس سے سوال کرنے لگی، جبکہ ساحر مسکرا کر نفی میں سر ہلاتا بکرے کی جانب متوجہ ہو گیا۔ جاؤ اس بکرے پر ہاتھ پھیر کر آؤ، پھر تمہیں تفصیل سے بتاتا ہوں۔ جبکہ وہ اسے دیکھتی اس کی بے تکی سی بات کو پر متجسس ہو چکی تھی، وہ جلدی سے آگے بڑھتی بکرے کی پیٹھ پر ہاتھ پھیر کر وہیں سے واپس اس کے پاس آ رکی تھی۔ بتائیں آپ کی اس بات کا کیا مطلب تھا؟ بکرا کیسے انٹرٹین کرے گا مجھے؟ وہ شاید حد سے زیادہ بور ہو رہی تھی، اسی لیے اس کی فضول سی بات میں انٹرسٹ لیتے ہوئے پوچھنے لگی۔ کزن سائن تم بھی نا، وہ کیا ہے نا جس نسل کا یہ بکرا ہے نا، اس نسل کی روحیں بھٹکتی ہیں ہمارے گاؤں میں۔ واٹ روحیں؟ وہ منہ بنا کر پوچھنے لگی۔ شاید اس کی بات اس کے سر کے اوپر سے گزر چکی تھی۔ بھوتوں پر یقین رکھتی ہو؟ چڑیل، بھوت، ان سب چیزوں پر یقین ہے تمہیں؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ اس کا انداز ڈرانے والا تھا۔ نہیں، میں ہارر موویز نہیں دیکھتی، اس نے فوراً جواب دیا۔ مطلب تم یقین نہیں رکھتی؟ پھر ٹھیک ہے، بے فکر ہو جاؤ، کچھ نہیں ہوگا۔ میں ڈر گیا تھا کہ کہیں بکرے کی روح رات میں آ کر تمہیں ڈرانا نہ شروع کر دے، لیکن تم کافی بہادر ہو، مجھے یقین ہے اگر بکرے کی روح آ بھی گئی تو تم اسے سنبھال لو گی، تمہیں بالکل ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلو اب تم حویلی کے اندر جاؤ، میں ذرا دیکھ کر آتا ہوں کہ بکرے کی روح، میرا مطلب ہے بکرے کو ذبح کر دیا گیا یا ابھی نہیں۔ وہ اس کے چہرے کی اڑتی ہوائیاں دیکھ کر اپنی ہنسی کنٹرول کرتا تیزی سے وہاں سے نکل گیا، جبکہ روح وہیں کھڑی بس بکرے کی روح کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کیا بکواس ہے یہ، روحیں نہیں ہوتی، ایسا مجھے ڈرا رہے ہیں، یہ مجھے بیوقوف سمجھ کے رکھا ہے۔ وہ سر جھٹکتی حویلی کی جانب جانے لگی۔ کہیں سچ میں بکرے کی روح آ گئی تو اس پر تو آخری ہاتھ میں نے پھیرا ہے اور اسے میرے نام پر ذبح کیا جا رہا ہے، کہیں سچ مچ میں ساحر ادا سچ تو نہیں بول رہے تھے؟ وہ اپنی ہی سوچوں میں قدم قدم اٹھاتی آگے کی طرف بڑھنے لگی۔ سو گائز، یہ رہی آپ کی سرپرائز ایپیسوڈ۔ بہت زیادہ لیٹ ہو گیا ہے اور میں 2-4 بار اس کو ریکارڈ کرنے کی کوشش کر چکی ہوں، لیکن ہر بار پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، ریکارڈنگ خراب ہو رہی ہے۔ تو اب جیسی بھی ہے آپ لوگ قبول کریں۔